فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامرہ حیدر آپ سے مخاطب ہوں۔ کاشانۂ بصیرت کی وساطت سے ہم آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھیں گے، بہت ہی عمدہ کتاب۔ نام اس کا ہے صادق آل محمد علیہ السلام، اور یہ جو اس کا بائنڈنگ ہے، بائنڈنگ کور ہے، پہلا کور کا جو پیج ہے اس میں بلو کلر سے اس میں بیچ میں بڑے بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے صادق آل محمد، اور اس کے نیچے تحریر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف اور منتخب احادیث۔ تالیف ہے ڈاکٹر تصور عباس سرگانی فاضل قم کی، اور پیشکش ہے بزم شہید عارف حسینی الحسینی امام رضا کمپلیکس چوک اعظم۔ تو میرے عزیز ارد العزیز سامعین، ہم صفحہ بصفحہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے صفحے پر ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 1۔ اس میں سب سے اوپر ظاہر ہے وہ تحریر جو ہے وہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف اور منتخب احادیث۔ اس کے بعد اس میں نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام صادق آل محمد علیہ السلام۔ اس کے نیچے پھر دوبارہ سے تحریر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف اور منتخب احادیث۔ تالیف ڈاکٹر تصور عباس سرگانی فاضل قم۔ پیشکش بزم شہید عارف حسین الحسینی امام رضا کمپلیکس چوک اعظم۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 2 پہ۔ صفحہ نمبر 2 پہ فہرست ہے، جو چیپٹرز ہیں ان کی ٹائٹلز اور صفحہ نمبر تحریر ہے۔ یہ ہم ہیں صفحہ نمبر 2 پہ۔ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے توصیفی کلمات، صفحہ نمبر 8 پر۔ ابتدائیہ اور اظہار شکریہ، صفحہ نمبر 10 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صفحہ نمبر 13۔ ولادت بسعادت، صفحہ نمبر 13۔ لقب صادق علیہ السلام، صفحہ نمبر 14۔ مکتب جعفری یعنی مکتب شیعان اہل بیت علیہ السلام، صفحہ نمبر 16۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات، صفحہ نمبر 18۔ مختلف علوم و فنون میں شاگردوں کی تربیت، صفحہ نمبر 20۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور مذہب اربعہ کے بزرگان، صفحہ نمبر 21۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت، صفحہ نمبر 25۔ لباس، صفحہ نمبر 25۔ صوفی اور زاہد لوگوں کا آپ کے لباس پر اعتراض، صفحہ نمبر 26۔ کھانا کھانے کے آداب، صفحہ نمبر 27۔ مہمان نوازی، صفحہ نمبر 27۔ عبادت، صفحہ نمبر 29۔ صلہ رحم، صفحہ نمبر 30۔ رزق حلال کمانے کی تشویق، صفحہ نمبر 31۔ تجارت، صفحہ نمبر 31۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صفحہ نمبر 32۔ خلاصہ کلام، صفحہ نمبر 33۔ منتخب احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام، صفحہ نمبر 34 پہ۔ یہ فہرست کا سلسلہ جاری ہے، صفحہ نمبر 3 پہ بھی۔ اگلا جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے شیعوں کو نصیحت،
اور یہ ہے صفحہ نمبر 34 پہ۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور کے منتظرین کا مقام، صفحہ نمبر 34۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کی غیبت کا زمانہ، صفحہ نمبر 35۔ انسانی اقدار 10 ہیں، صفحہ نمبر 37۔ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے، صفحہ نمبر 39۔ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والی صفات، صفحہ نمبر 39۔ بے فائدہ زندگی، صفحہ نمبر 40۔ علم کی فضیلت، صفحہ نمبر 41۔ بہترین عمل، صفحہ نمبر 41۔ تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت، صفحہ نمبر 42۔ امید اور خوف، صفحہ نمبر 44۔ عظمت امام حسین علیہ السلام، صفحہ 45۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے 5 ضروری چیزیں، صفحہ نمبر 46۔ والدین سے احسان، صفحہ نمبر 47۔ والدین کو غصے سے دیکھنا، صفحہ نمبر 39۔ والدین کا احترام سبب بنے گا تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، صفحہ نمبر 39۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، صفحہ نمبر 39۔ اولاد سے محبت رحمت الہی کا سبب ہے، صفحہ نمبر 50۔ بیٹے نعمت اور بیٹیاں رحمت ہیں، صفحہ نمبر 51۔ بیٹی اور بہن کے زیادہ احترام کا حکم، صفحہ نمبر 51۔ سوال اولاد کا حق، صفحہ نمبر 52۔ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو قیامت کے عذاب سے بچاؤ، صفحہ نمبر 53۔ کتابوں کی اہمیت، صفحہ نمبر 54۔ اور یہ پھر سلسلہ جاری ہے فہرست کا۔ ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 4 پہ۔ پہلی ہیڈنگ جو اس میں دی ہوئی ہے وہ ہے لکھنے کی اہمیت، صفحہ نمبر 54۔ کتابوں کی حفاظت کا حکم، صفحہ نمبر 55۔ حدیث نقل کرنے کا طریقہ، صفحہ نمبر 55۔ بات کی جھوٹی نسبت دینا، صفحہ نمبر 55۔ تلاوت قرآن کرنا، صفحہ نمبر 56۔ جوانی میں تلاوت قرآن کرنا، صفحہ نمبر 57۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، صفحہ نمبر 58۔ مہنگائی کے انسانی رویوں پر اثرات، صفحہ نمبر 59۔ زبان، صفحہ نمبر 59۔ مبغوث ترین انسان، صفحہ نمبر 60۔ علم کو وسیلہ روزگار بنانا، صفحہ نمبر 60۔ اپنی گھریلو مشکلات پر ہر کسی کے سامنے بیان مت کریں، صفحہ نمبر 62۔ اہل و عیال سے حسن سلوک، صفحہ نمبر 63۔ گھر والوں کے لیے تحفہ لانا، صفحہ نمبر 64۔ خدا کی محبت سے خالی دل، صفحہ نمبر 65۔ کتاب و سنت پڑھ کر عقیدہ بناؤ، صفحہ نمبر 65۔ شیطان کے پنجے سے آزاد 5 انسان، صفحہ نمبر 66۔ معاشرے کے 3 اہم پیشے، صفحہ نمبر 67۔ ہر پیشے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، صفحہ نمبر 67۔ مریض کی عیادت کے آداب، صفحہ نمبر 68۔ طلب رزق حلال کی فضیلت، صفحہ نمبر 59۔ رزق و روزی دینی امور کی انجام دہی میں معاون و مددگار، صفحہ نمبر 69۔ جو پہلا بھی جو تھا معاف کیجیے گا، طلب رزق حلال کی فضیلت، یہ بھی 69 پیج پہ تھے۔ رزق کمانے کے لیے محنت و مشقت کا فلسفہ، صفحہ نمبر 70 پیج۔ اب آتے ہیں فہرست کی کنٹینیوشن ہے، صفحہ نمبر 5 پہ۔ مزدوری کرنے میں کوئی عار نہیں، صفحہ نمبر 73۔ باعزت زندگی گزارنے کے لیے محنت ضروری ہے، صفحہ نمبر 74۔ محنت کامیابی کی ضامن ہے، صفحہ نمبر 74۔ رزق حلال کمانا دنیا پرستی نہیں، صفحہ نمبر 75۔ صدقہ رزق کی چابی ہے، صفحہ نمبر 76۔ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں، صفحہ نمبر 77۔ زیادہ منافع خوری کی مذمت، صفحہ نمبر 78۔ نماز جمعہ مساکین کا حج ہے، صفحہ نمبر 79۔ جمعے کے دن صلوات کی فضیلت، صفحہ نمبر 80۔ جمعے کی سحر کے وقت کی فضیلت، صفحہ نمبر 81۔ جمعے کے دن اور رات کی فضیلت، صفحہ نمبر 82۔ نماز جمعہ پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، صفحہ نمبر 83۔ جمعے کے دن دعا کی قبولیت کے اوقات، صفحہ نمبر 84۔ مومن کی حاجت روائی کی فضیلت، صفحہ نمبر 85۔
مومن کی صفات صفحہ نمبر 86، مومن کے حق کی ادائیگی کی فضیلت صفحہ نمبر 86، مومن کا بھائی ہے صفحہ نمبر 87، مومن کے سرزد ہوئی غلطی کو آگے بیان کرنا صفحہ نمبر 87، قضاء و قدر پر راضی رہنا صفحہ نمبر 88، مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت صفحہ نمبر 88، مومن بھائی کی مدد نہ کرنے کی سزا صفحہ نمبر 79، مومنین کے دل صفحہ نمبر 79، دوست کا مقام صفحہ نمبر 91۔ اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 6 پر، اور اس پہ بھی فہرست کا سلسلہ جاری ہے۔ حکمران اور دنیا پرست لوگوں سے رفاقت صفحہ نمبر 91، اہل بدعت سے رفاقت صفحہ نمبر 92، مقروض کو مہلت دینا صفحہ نمبر 93، اپنے نظریے کو حق و باطل کا معیار بنانا صفحہ نمبر 93، ہر چیز کا حصول ہوشیاری سے ممکن نہیں صفحہ نمبر 94، 4 ذکر صفحہ نمبر 94، 3 قابل رحم اشخاص صفحہ نمبر 96، سفیان ثوری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحتیں صفحہ نمبر 97، انسان کے 3 فریضے صفحہ نمبر 99، اگر ہم 3 چیزوں کی اصلاح کر لیں صفحہ نمبر 100، گالم گلوچ صفحہ نمبر 101، گناہوں کے اثرات صفحہ نمبر 102، مومن کا کمال صفحہ نمبر 103، احادیث اہل بیت کو پھیلانے اور بیان کرنے کی فضیلت صفحہ نمبر 104، دنیا اور آخرت صفحہ نمبر 104، سچائی اور امانت داری صفحہ نمبر 105، انسان کی صداقت کے گواہ صفحہ نمبر 105، انسان کی یہ تو میں نے پڑھ دیا، انسان کی صداقت کے گواہ 105، لوگوں کو سچائی اور دیانت داری سے پرکھو صفحہ نمبر 106، مثبت سوچ کا اثر صفحہ نمبر 106، امانت داری صفحہ نمبر 107، 3 کام جو انسان کی زندگی لمبی ہونے اور نعمت کے دوام کا سبب ہیں صفحہ نمبر 107، مہمان نوازی کے آداب صفحہ نمبر 108۔ اگلے پیج پہ ہم آتے ہیں، فہرست کا سلسلہ جاری ہے، مہمان کی خاطرداری کا طریقہ صفحہ نمبر 108، شہروں کی آبادانی صفحہ نمبر 109، اللہ عز و جل کی اپنے بندوں پر رحمت صفحہ نمبر 109، جنتی لوگوں کی نشانیاں صفحہ نمبر 110، نیکی کی تکمیل کی شرائط صفحہ نمبر 110، حق کو باطل کہہ دینے سے انسان کا ضمیر خاموش نہیں رہتا صفحہ نمبر 112، حقیقت ایمان کی شرط ہے صفحہ نمبر 113، جہنم اور جنت میں ہمیشہ رہنے کا فلسفہ صفحہ نمبر 113، مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صفحہ نمبر 114، دعا مانگنے کی تاکید صفحہ نمبر 114، اثار و فداکاری صفحہ نمبر 115، علم حاصل کرنے کی اہمیت صفحہ نمبر 116، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو صفحہ نمبر 117، گناہوں کا کفارہ صفحہ نمبر 117، ارکان کا استلام کرنا اور ان پر ہاتھ پھیرنا صفحہ نمبر 118، کسان کی عظمت صفحہ نمبر 119، امام رضا علیہ السلام کمپلیکس چوک اعظم کا اجمالی تعارف صفحہ نمبر 120، جامعہ مسجد امام رضا علیہ السلام صفحہ نمبر 120، جامعہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا للبنات صفحہ نمبر 121، امام جواد تحفیظ القرآن سینٹر صفحہ نمبر 121، امام بارگاہ صفحہ نمبر 121، مبلغین کی تربیت کا مرکز صفحہ نمبر 121، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ صفحہ نمبر 122، اور یہاں پہ ہمارا صفحہ نمبر 7 تمام ہوتا ہے، اور اگلے پیج پہ جو ہم آئیں گے یہ ہے صفحہ نمبر 8۔ تو یہاں پہ ہماری صفحہ نمبر 7 پہ فہرست بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ اس کتاب میں کل 124 صفحات ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 8 پہ، اس کی ہیڈنگ ہے توصیفی کلمات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا،
انی تارکمو فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ ترجمہ، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں کے حوض کوثر پر مجھ پر وارد ہوں۔ قرآن اور اہل بیت سے تمسک مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آیات کی روح سے اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام ایسی ہستیاں ہیں جن کی محبت اور مودت کو دین کا جز قرار دیا گیا ہے، اور ان کی احادیث اور روایات ایک بیش بہا خزانہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ اس حوالے سے صادق آل محمد علیہ السلام کا دور ایک زرعی دور ہے، جنہوں نے منع حدیث ختم ہونے کے بعد پوری سرزمین اسلام میں ایک علمی اور ثقافتی انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا علمی سرچشمہ بنے کہ دور و نزدیک سے ہر عام و خاص نے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، اور ہر کسی نے اپنی وسعت کے مطابق ان سے کسب فیض کیا۔ عقلی اور نقلی علوم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس بارے انہوں نے اپنے ارشادات سے راہ ہدایت کو روش و منور نہ کیا ہو۔ انہوں نے الہی زندگی گزارنے کے لیے ایسی ثابت اصول بیان کیے جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں اس جملے کو ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، زیادہ بہتر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ عقلی اور نقلی علوم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس بارے میں انہوں نے اپنے ارشادات سے راہ ہدایت کو روشن و منور نہ کیا ہو۔ انہوں نے الہی زندگی گزارنے کے لیے ایسے ثابت اصول بیان کیے جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج اولین ذمہ داری یہی ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو اور ان کی سیرت و گفتار کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق بیان کردہ الہی اصولوں کو ہر صاحب بصیرت اور عقل و شعور کا حامل فرد قبول کرے گا۔ اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہمارے کلام کے محاسن لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 9 پہ۔ ضرورت تو صرف اس امر کی ہے کہ عربی اور فارسی کی طرح اردو زبان میں بھی ان کی صورت اور گفتار کو عام کیا جائے۔ آج ایک ارب سے زیادہ لوگ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ اردو زبان میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے بارے میں مستقل بنیادوں پر اور منظم طور پر کام نہیں کیا گیا۔ آج ضرورت ہے کہ جدید اسلوب کا سہارا لیتے ہوئے اس حوالے سے ایک انقلابی قدم اٹھایا جائے اور اردو بولنے والے بچے بچے تک ان کی گفتار اور سیرت کو پہنچایا جائے، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ گمراہی اور خواہشات نفسانی کی دلدل میں پھنسے ابن آدم کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث اور معارف ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ جامع امام خمینی ماری اندس میں ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی جدیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف محققین اور علماء کرام اسی مناسبت سے اپنے تحقیقی مقالات بھی پیش کرتے ہیں۔ قارئین کے ہاتھوں میں موجود کتاب بھی صادق آل محمد علیہ السلام کی زندگانی کے اجمالی تعارف کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بیان کردہ ان کی منتخب احادیث کا بہترین مجموعہ بھی ہے جو مولانا تصور عباس خان نے تالیف کیا ہے۔ یقیناً ایسی ہی مختصر مگر مفید کتب کی اشاعت اس انقلاب کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتی ہیں، اور امید ہے جامع امام خمینی کے فارغ التحصیل علماء
اور طلباء اس میدان میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے اسی مقصد کے حصول میں مددگار بنیں گے۔ نیچے نام لکھا ہوا ہے سید افتخار حسین نقوی النجفی، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ ماری انڈس، 17 مئی 2022۔ یہاں پہ صفحہ نمبر تمام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ریکارڈنگ کا یہاں پہ اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 10 سے ابتدا کریں گے۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔